الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس جماعت المبارک کی حاصل کو، صحیح کو، کاوش کو، عبادت کو قبول فرمائیں اور اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائیں. اپنے شان کریمی، شان قدوسیت اور شان کبریائی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام خطائیں، لغزشیں، غلطیاں معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اپنے خوف و خشیت میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں قرآن و سنت پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں حضور سید الائمہ، سید الفقہاء، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظمت و شان کے حوالے سے، آپ کی مقدس حیات طیبہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کی ایک جھلک، ایک نمونہ، ایک اعلیٰ و عمدہ مثال تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں امت مسلمہ کے سامنے ہے. یہ وصیاں تھیں کہ جنہوں نے کما حقہ قرآن اور حضور کے فرمان پر اپنی زندگی کو بسر کیا. آج
کئی صدیاں گزر گئی، امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی مساجد کے باہر آپ کا نام نظر آتا ہے، ہر مسجد کے ماتھے پر، ہر مسجد کی زمین پر امام اعظم کا نام نظر آتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں لوگ آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں۔ آپ نے جو فقہ کی صورت میں لوگوں کی دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، آج بھی ہر جگہ آپ کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ اہل سنت والجماعت حنفی لکھا جاتا ہے۔ ہر کوئی آپ کی اس مذہبی خدمات کو، قرآنی خدمات کو، محبت رسول کو، عشق رسول کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ معصیت مسلمان ہمیں ایسی ہستیوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب تو سائنس کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہو تو موبائل کھول لیا جاتا ہے، یاسین پڑھ لی، سورۃ ملک پڑھ لی، قرآن کریم پڑھ لیا۔ اب تو قرآن کریم کو بھی کوئی نہیں کھولتا، ورنہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت غلام حضور پہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، پوری اسلامی تاریخ کا۔ حضور کا دور کیسے تھا، صحابہ کرام، آگے خلافت کا سلسلہ کیسے چلا، خلفائے راشدین تھے، بنو امیہ دنیا پہ حکومت کرتے رہے، پھر بنو عباس نے دنیا پہ حکومت کی، خلافت عثمانیہ کا قیام تھا، پھر کفار نے کس طرح، مستشرقین نے، برطانیہ نے، برٹش حکومت نے سازش کر کے اس خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے اور مسلمانوں کا شرازہ دنیا میں بکھر گیا، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ آ گئی۔ تو یہ ساری بحیثیت مسلمان ہم اس تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن بھی ہے اور بڑی دردناک بھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ۔ صلاح الدین ایوبی کئی سال تک بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے صرف اپنوں سے لڑتا رہا۔ 50 سال تک تو اس کے سامنے صرف مسلمان دیوار بن کے کھڑے رہے۔ تو یہ تاریخ کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، ایسی ہستیوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کا ذکر کیا جس نے اچھے اعمال کیے، ان کی زندگی اللہ نے امت مسلمہ کے سامنے رکھی، اور جنہوں نے برے اعمال کیے، رب کی نہ مانی، پھر ان کی شکلیں، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی، غضب الہی کا وہ شکار ہوئے، اللہ کی پکڑ ان پہ آئی، بجلیاں آئیں اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ہم بھی ایسی پہلی اس تاریخ کو پڑھیں، اچھے لوگ کون تھے، ان کو اس کا انعام دنیا میں کیا ملا، بڑے لوگ کون تھے، وہ دنیا کے لیے باعث عبرت کیسے بنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اچھے تھے نا، اچھے عمل کیے، آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ ہے، اور ہم یہاں جامع مزدور مسجد میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر علماء کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نام نہیں بولتا بلکہ انسان کا کام بولتا ہے، انسان کا کام۔ بیٹھ جاؤ۔ امام اعظم کے بارے میں ہم جتنا پڑھے انسانیت پر دنگ رہ جاتی ہے، کیسے وہ لوگ تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
کوفے میں ایک شخص تھا، توجہ فرمانا، کوفے میں ایک شخص تھا اور وہ بڑا امیر تھا، بعد میں غریب ہو گیا۔ ایک غربت بھی بڑی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تب یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ غربت سے پناہ مانگا کرو، توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غربت سے بچا دے، ورنہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غربت یہ حضور نے فرمایا تھا۔ یہ بچہ کس ایسے کو بٹھا لو، اس کو بٹھا لو۔ یہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب غربت آتی ہے نا، پاس کچھ نہ ہو تو پھر سارے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے اور حقیقت چھوڑ جاتا ہے۔ پھر آزمائشیں، امتحانات، پھر سب اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا پڑتا ہے ہر وقت کہ یا اللہ غربت سے محفوظ رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، حلال کا رزق دینا۔ تو کوفے میں وہ شخص تھا جو پہلے امیر تھا پھر غریب ہو گیا۔ توجہ فرمانا، امام اعظم کا دور تھا، غریب ہو گیا۔ اس کے 6 بچے تھے، جوان چھوٹی سی بچی تھی۔ دوپہر کا ٹائم ہے کہ گلی میں ایک چھاپڑی فروش خربوزے بیچتے ہوئے، جیسے ہمارے ریڑھی دکان ہوتی ہے، خربوزے بیچتے ہوئے گلی میں آیا اور وہ خربوزے بیچ رہا تھا۔ تو صحیح سب جاؤ اس چھوٹے کو پھانو، اس کا پریشان جاؤ پکڑو۔ تو وہ ریڑھی پان جو تھا چھاپڑی فروش کو گلی میں آوازیں لگا رہا تھا۔ آس پاس کے محلے کے خواتین تھی، بچے تھے، خربوزے خرید رہے تھے۔ اس جو غریب کی چھوٹی سی بچی تھی نا، وہ بھی باہر نکلی، اس نے دیکھا سارے آس پاس کے بچے ہیں، اہل محلہ ہیں، خواتین ہیں، بچوں کی مائیں خربوزے خرید رہی ہیں۔ وہ بھی اندر دوڑ کر گئی اور اپنے باپ کو پکڑ کے لائے، مجھے بھی خرید کے دو۔ تو اب باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے باپ کا دامن پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے باہر لائی، تو کہ مجھے بھی خرید کے دو، یہ سب جو ہیں وہ بچے لے رہے ہیں۔ تو باپ نے بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بچی سے کر رہی تھی، اندر لے گیا اور بچی سے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، دلاسا دے رہا تھا، میں اپنی بھی بازار سے لے کے آتا ہوں، اچھے لے کے آتا ہوں، خربوزے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کون جس انسان کا بچہ ہے، پکڑ لو اس کو، کیوں نہیں تو نکال ہوں تو دوڑ لگے، پھڑ لو اس کو، کیا انہیں چھڑ کے ہو رہا ہے، سبحان اس کو باہر چھوڑ گئے۔ اس نے بچی کو بٹھا دیا اور خود پاس پیسے نہیں تھے اور باہر لے گیا اور بچی کو دلاسا دے کر گیا کہ میں آپ کی بازار سے اچھے خربوزے لے کے آتا ہوں۔ اب جب نکلا نا تو سوچ میں پڑ گیا کہ اب کس کے پاس جاؤں، کس سے لینے کے لیے جاؤں، اس کے پاس جاؤں جو رسوا بھی نہ کرے، دے کر پھر یہ نہ کہے کہ تمہیں دیے تھے نا۔ یہ بڑا مسئلہ ہمارا ہے معاشرے میں۔ اگر کسی غریب کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے نا تو غریب کی خدمت کرتے ہیں اور ساتھ میں فیس بک پر اس کا فوٹو بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے غریب کی خدمت کی ہے۔ اگر کسی غریب کو آٹے کا ایک تھیلا دینا ہو نا تو پھر ہم 3-4 بار اخبار والے بھی ساتھ بلا لیتے ہیں، 2-4 میڈیا والے بھی آ جاتے ہیں، کسی دوست کو موبائل بھی پکڑا دیتے ہیں کہ ذرا فوٹو بنا لینا۔
پھر فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں نیٹ پہ کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ آتنکائی کا مظاہرہ کیا، سخاوت کا، کہ ہم نے ایک غریب کی بچی کو یا کسی غریب والے کا ایک تھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو، زندگی میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ غریب لوگ پسند ہیں۔ یاد رکھنا، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، ہم صبح کے درس میں پڑھتے ہیں، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جانتا ہے نا میں نے بچپن میں ہی تمہاری غریبی کا تاج تمہارے سر میں کیوں ستایا تھا۔ تمہارے وصال سے پہلے ہی محبوب تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے، 6 سال کے تھے تو والدہ فوت ہو گئی، کوئی بھی نہیں تھا، نہ بھائی تھا نہ بہن تھی، دادا کی تم پرورش میں آئے، وہ چلے گئے چچا کے پاس، چچا تمہیں لے گیا، پھر تم اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے، محبوب پھر معاوضے کے طور پر تمہیں تھوڑا سا دودھ ملتا تھا، پھر اس کے ساتھ شام کو تم اور تمہارے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے اہل خانہ کھانا کھایا کرتے تھے، سارا دن بکریاں چرائیں، شام کو تھوڑا سا دودھ ملا کھانے کے لیے۔ محبوب تو وہ تھا جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو سجایا تھا، سارے نظام بنائے تھے، لیکن اس غریبی کی حالت سے کیوں گزارا؟ اس لیے کہ محبوب کوئی دکھوں کا مارا ہوا اگر تیرے پاس آ جائے نا، کوئی زمانے کا ستایا ہوا آ جائے نا، تو تجھے وہ اپنے بچپن کا وہ گزرا ہوگا، وہ آپ ہی تھی، وہ دور تمہیں یاد آ جائے کہ میں بھی کسی کی بکریاں چرا کے معاوضے کے طور پر تھوڑا سا دودھ لے کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، پھر دادا تھا وہ چلے گئے، پھر چچا مجھے لے گیا، صرف اس لیے گزارا تھا محبوب اگر کوئی غریب کوئی مسکین تیری چوکھٹ میں بھوکا محتاج آ جائے نا تو تیرا اپنا گزرا ہوا دور تمہیں یاد آ جائے اور تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھ سکے۔ اس لیے یہ میں نے تو ہی غریبی کا محبوب تیرے سر پر تاج سجایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ کرنا۔ اللہ کو یہ غریب اتنے پسند ہیں، روزے رکھتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے تم جو روزے رکھے ہیں سب کچھ قبول تب کروں گا جب غریبوں کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرے گا بصورت صدقہ فطر۔ اگر روزہ رکھا تھا ٹوٹ گیا اور میں روزہ توڑ دیا نا، آپ کے اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دینا، معاف کر دیں۔ قربانی آئی نا، قربانی کی فرمایا ایک حصہ غریبوں کو دے دینا تو بھول کر مال دیا تو فرمایا اتنا حصہ غریبوں کو زکات فرض کر دی، نماز کی طرف فرض ہے، غریبوں کو بھی دینا وہ میرے۔ قسم اٹھائی تھی ٹوٹ گئی، فرمایا 10 غریبوں کو کھانا کھلا دینا، معاف کر دوں۔ ہر بات پہ کفارہ غریبوں کو رکھا، یہ کام کر دینا معاف کر دوں گا، اتنے غریبوں کو کھلا دے معاف کر دوں گا، اتنے غریبوں کو کھلا دے معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اتنے کو من اوسط ما تطعمون، اتنے 10 غریبوں کو تو کپڑے پہنا دینا تو تجھے معاف کر دوں گا۔ ہر جگہ پہ غریب، ہر جگہ پہ غریب، ہر جگہ پہ غریب۔ تو فرمایا یاد رکھنا کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑانا، ورنہ سورت 30واں سپارہ اندر فرمایا یاد رکھو جس نے میرے کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑایا یا اس کی مدد کی تو اس دکھاوا کیا، اس کو زمانے کے سامنے رسوا کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ سن لو فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر سن لو جہنم کی تہ اس کو ڈال کر 70 گز لمبی زنجیروں سے جکڑ دوں گا۔ اب بات دکھا کہاں تک، میرے غریبوں کے ساتھ تو مزاح کرتا رہا، میرے مسکین لوگوں کے ساتھ تو مزاح کرتا رہا، میں انہیں دے سکتا تھا تو تجھے دے سکتا تھا تو انہیں نہیں دے سکتا تھا، تو وقت کا فرعون بن گیا، نمرود بن گیا، تو خدائی کے دعوے کرنے لگ گیا۔ تیرے پاس سب کچھ ہے، یاد رکھ مجھے تو بھی بڑا پیارا تھا لیکن تجھ سے زیادہ مجھے وہ پیارا تھا جس سے میں نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرے محبوب کی مثال تیرے سامنے نہیں،
ہفتوں بھر کھانے کے لیے میں کچھ نہیں دیتا تھا. حضور کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ تو مجھے پسند تھی. اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے. میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی. اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ میں کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دوں، چاندی کا بنا دوں. ان کے گھروں کے دروازے اور سونے اور چاندی کے بنا دوں. اور جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے سامنے جھکتے ہو، جی چاہتا ہے کہ تمہیں کئی دنوں کے بعد صرف ایک وقت کا کھانا دوں، سب کچھ تو سے واپس دے دوں. اس لیے کہ میں نے تمہارے سارے حصے جنت میں رکھے ہیں، دنیا میں کافروں کی رکھی ہیں، تمہارے لیے نہیں رکھی. لیکن پھر کہتا ہوں کہ تم انسان ہو، دل ٹوٹ جائے گا. تھوڑا بہت پھر بھی دیتا ہوں، ورنہ جو میرے سامنے جھکتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں تجھے کھانا دوں. یا عائشہ قرع باب الجنہ، حضور نے فرمایا عائشہ جنت کے دروازے پہ دستک دیتی رہا کرو. کہا حضور کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ بھوکی رہا کرو. جتنی دیر تم بھوک برداشت کرو گی رب کے لیے، اتنا گویا تم جنت کے دروازے پہ دستک دے رہی. حضرت سیدنا فاطمہ زہرا نے کتنی عبادتیں کی، کسی عبادت کا قرآن میں ذکر نہیں آیا. بس ایک عبادت کا ذکر آیا کہ ایک دن بھی روزہ رکھا تو شام کو غریب آ گیا اس کو دے دیا. پھر روزہ رکھا تو ایک مسکین آ گیا اس کو دے دیا. پھر روزہ رکھا تو ایک قیدی آ گیا اس کو دے دیا. جہاں پہ غریب ہو، مسکین ہو، قیدی ہو، یتیم ہو، جب ان کا ذکر آتا ہے تو اللہ قرآن بنا دیتا. تو فرمایا میری کسی غریب کی غربت کا مزاج نہ اڑانا. تو وہ جو شخص تھا نا جس سے بیٹی نے تقاضا کیا تھا خربوزہ کھانے کا، اب اس نے کہا کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پاس پیسے لینے جاؤں جو دے بھی صحیح اور پھر رسوا بھی نہ کرے، کسی کو بتائے بھی نہیں. کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں. یہ دیں گے بھی صحیح اور پھر پردے بھی رکھیں گے، کسی کو بتائیں بھی نہیں، احسان بھی نہیں جتائیں گے. اب وہ بیٹی انتظار میں ہے. وہ کوفے کا غریب آدمی نکلا، امام اعظم کے پاس آیا. حسن اتفاق جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا تو اس وقت کچھ علماء 30-40 کے قریب کسی قرآن و حدیث کے کسی مسئلے پہ ڈسکس کر رہے تھے، باہمی مشاورت ہو رہی تھی. جیسے علماء امام سروں کے ایسے پیش ہیں، امام اعظم تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث امام اعظم ان میں کسی مسئلے پر ان کو قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ ثابت کر کے دے رہے ہیں. اب وہ غریب آیا جو گھر میں بیٹی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں بازار سے تیرے لیے خربوزہ لے کے آتا. امام اعظم کے پاس آیا پیسے لینے کے لیے، لیکن جب آیا تو امام اعظم تو لوگوں کو مسئلہ سمجھا رہے تھے. ایک لمحے کے لیے باہر کھڑا ہوا. وہ سوچا یہاں پر تو اس سے بات کرنا مشکل ہے، علماء کا جمع غفیر ہے، قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے، میں پھر آ جاؤں گا. ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا، چلا گیا. امام اعظم قرآن و حدیث بھی پڑھا رہے تھے اور اس غریب کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ انسانیت ہے. آج ہم نے گھروں کے باہر کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی وڈیرا ہے، اپنی ملاقات کے ٹائم لگا رکھی ہے. اس ٹائم پہ ملاقات ہو سکتی ہے جی، اس پہ نہیں ہو سکتی ہے جی. مولوی صاحب ہیں جی، قاری صاحب ہیں جی، پیر صاحب ہیں جی، وڈیرا ہے جی، دولت مند دنیا دار ہے جی، وہ سو رہا ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ہے. امام اعظم قرآن و حدیث بھی پڑھا رہے تھے اور ایک نگاہ اس کو دیکھا، کوئی آدمی آیا، کھڑا ہوا، واپس چلا گیا. اپنے خادم کو بلایا، فرمایا کہ دوڑ کے جاؤ، ایک شخص آیا تھا پیچھے لمحے کے لیے کھڑا ہوا، مجھے دیکھا، واپس چلے جاؤ، لگتا ہے کوئی حاجت مند تھا. خادم دوڑ کر گیا اور چند قدم وہ دور گیا تھا. پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہا میں امام اعظم کے پاس آیا تھا صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں، میری چھوٹی معصوم بچی نے خربوزہ کھانے کی فرمائش کر دی اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں امام اعظم سے لینے آیا تھا کہ یہ پیسے بھی دیں گے اور رسوا بھی نہیں کریں گے. بچی سے میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں بازار سے لے کے آتا ہوں. لیکن جہاں تو علماء تشریف فرما ہے اور معاملات میں ڈسکس ہو رہی ہے تو میں پھر آ جاؤں گا. اس نے بھی چند قدم اٹھائے، خادم پھر سامنے آیا. امام اعظم نے وہی ساری گفتگو، علماء کا جمع غفیر تھا، قرآن و حدیث پڑھا جا رہا تھا، روک دیا. فرمایا دوڑ کر آ گیا.
وہ شخص جو آیا تھا جو غریب لگتا تھا عادت سے، وہ کیوں آیا تھا؟ اس نے ساری بات بتائی، حضور ایسے اپنی غریب بیٹی سے وعدہ کر کے آ گیا تھا، بس چھوٹی سے اس نے فرمائش کر دی خربوزہ کھانے کی بازار سے لے کے آتا ہوں، پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، پیسے لے کر آیا تھا۔ جب یہ بات سنی تو جہاں پر قرآن و حدیث تھا وہی روک دیا، پاؤں میں جوتے بھی نہ پہنے، ان کے 2 لگا دی امام اعظم نے۔ گھر میں گئے، سونے کی اشرفیوں کی 3 تھیلے، اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں، اشرفیوں کی سونے کی اشرفیوں کی 3 تھیلے اٹھائے اور دوڑ کر، پاؤں میں جوتے نہیں، وقت کا امام اعظم دوڑتا جا رہا ہے گلی میں، اور ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچا تھا، اس کو روک لیا، ابھی جو معاف کر اس کو 3 کہا لوگوں کو قرآن حدیث پڑھا رہا، تجھے ایک لمحے کے لیے رکنا پڑا اور تو واپس آ گیا۔ سونے کی اشرفیوں کی 3 تھیلے اس کو پکڑائے اور پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا حضور معافی کس بات کی؟ کہا اس کی کہ تو میرے علاقے میں رہتا ہے، تو میرے محلے میں رہتا ہے اور مجھے علم تک نہیں کہ تو اتنا غریب ہے، اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا تو میرے امام اعظم نے ابو حنیفہ کیا جواب دے گا؟ قدم پکڑ لی، اس نے کہا حضور نہیں، ہم کو معاف، ہم کو معاف۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زندگی ہے جو انسان کو صحیح مسلمان بناتی ہے، کہ اسلام مسلمان کا یہ غسل ہے، یہ زیب و زینت ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ جو کھانا بچ گیا کسی غریب کو دے دیا، جو کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہے سال کے اپنی پہننے پرانے چکتا ہو کسی غریب کو دے گیا، آج ایسا کرتے ہیں، ایک جوتے پہننے کے قابل نہیں، پرانے ہو چکی ہیں کسی غریب کو دے جاؤ، یعنی جو چیز ہمارے قابل نہیں اب اللہ کی راہ کی دے جاؤ، یہ اس قابل ہے، یہ اللہ کی راہ اس قابل ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، اس نے کہا حضور میں نے بڑے لاڈ سے اونٹنی رکھی ہوئی تھی، پہلی دفعہ وہ اونٹنی وہ سوئی ہے، اس کا یہ پہلا دودھ ہے، میں بڑی محبت اس کا آپ کو پیش کرنے آیا ہوں، ابھی تک ہم نے کسی نے بھی دودھ نہیں پیا ہے، وہ اونٹنی مجھے بڑی پیاری تھی، میں نے لاڈ سے اس کو پالا ہے۔ امام اعظم نے وہ سیدنا صدیق اکبر نے پیالہ پکڑا اور پکڑ کر ایک غریب آدمی گزر رہا تھا، اس کو فرمایا تیرا یہ پی لو، اس کو پلا دیا۔ اس نے کہا حضور میں تو بڑی چاہت سے یہ دودھ لے کے آیا تھا آپ کی بھی، اور آپ نے اس کو پلا دیا۔ فرمایا تو جتنی چاہت سے لے کے آیا تھا نا، اتنی چاہت سے میں نے اس دودھ کو وہاں پر پہنچا دیا ہے جس کا یہ مقام تھا۔ حضور سمجھا نہیں، کہا میں نے اپنے لیے اس دودھ کو جنت میں بھیج دیا ہے، اب جنت میں جانا یہ دودھ میں پیوں گا۔ رب کی راہ میں وہ چیز دیا کرو جو خود پسند کرتے ہو، خود پسند کرتے۔ امام اعظم کا معمول مبارک تھا کہ یار ہمارا ٹائم ہے ٹھیک 1:30 بجے ختم کرنے کا، کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1:30 بجے بیان ختم کر دیں، لیکن لوگوں کا بھی معمول بن گیا کہ ٹائم کے بعد ہی آنا ہے، ٹائم کے بعد ہی آنا ہے۔ اس کی 2-3 منٹ اگر اوپر ہو جاتی ہیں تو آپ تو کہتے ہو کہ ہم ٹائم میں 1:30 بجے فکس بیان ختم کر دیا کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلو 2 آدمی ہیں وہ آ جائیں جمعے میں شامل ہو جائیں 2 لمحے کے لیے، ان کو جمعے کی جمعہ ادا ہو جائے گا، ادائیگی کا ثواب مل جاتا ہے، فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، جمعے کے اجر و ثواب سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، جو صرف نماز میں، نماز کی ادائیگی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی کہ تو نے نماز ادا کر دی تھی، تیرا فرض ادا ہو گیا، بس باقی جو جمعے کی فضیلت تھی اس سے تجھے معلوم کر دیا گیا ہے، اس کے اجر و ثواب سے تجھے معلوم کر دیا گیا ہے۔ اور جمعے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے جمعے کی نماز اول سے لے کر آخر تک ادا کریں، اللہ کریم پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، پورے ہفتے کے گناہوں۔ تو اس فضیلت سے وہ لوگ معروف رہ جاتے ہیں جو عین نماز کے وقت آتے ہیں، لیکن جو کہ وقت ہو چکا ہے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننا دیں، اللہ